ناظرین، 7 اکتوبر کو امریکہ کے افغانستان پر حملے کے 21 سال مکمل ہوئے۔ حکومت افغانستان نے اسی دن کو یوم سیاہ کے طور پر پورے ملک میں منایا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے اسی حملے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ 21 سال قبل 2001 7 اکتوبر کی تاریک رات تھی جب اچانک کابل، کندہار، جلال آباد، قندوز اور مزار شریف سے زبردست دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ افغانستان پر ایک بار پھر بیرونی حملہ آور شب خون مارنے پہنچ چکے تھے اور اگلے 20 سالوں کے لیے مستقبل پر تاریکی کے پردے بھی لٹکائے جا چکے تھے۔ 7 اکتوبر کی رات جب اچانک یہ حملہ ہوا تو اس کے فوراً بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش میڈیا پر نمودار ہوئے اور دنیا کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے حکم پر افغانستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور یوں امریکہ نے دنیا کو ایک اور جنگ میں دھکیل دیا۔ ناظرین، امریکی قیادت میں بننے والے نیٹو اتحاد نے طالبان کے زیر انتظام افغانستان پر امریکی اور برطانوی افواج کی مدد سے شدید بمباری کے ساتھ حملے شروع کر دیے، جس میں فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کی طرف سے لاجسٹک مدد بھی فراہم کی گئی اور بعد میں طالبان مخالف شمالی اتحاد کے باغیوں کی جانب سے بھی فوجیں فراہم کی گئی۔ افغانستان پر حملہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کا آغاز تھا اور 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا رد عمل بھی تھا، جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ان حملوں کی ذمہ داری القاعدہ پر ڈال دی۔ ناظرین، حملے سے چند ہفتوں پہلے امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو قانونی چارہ جوئی کے لیے واپس بھیج دیں، مگر طالبان کی جوابی پیشکشوں کو غیر تسلی بخش سمجھنے کے بعد امریکہ نے حملے کا آغاز کابل، کندہار، جلال آباد، قندوز اور مزار شریف میں طالبان اور القاعدہ کی تنصیبات پر فضائی بمباری سے کیا۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا یہ حملہ مہم 17 دسمبر تک محیط تھا، جس کے بعد طالبان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور مرکزی شہروں میں نیٹو کی فوجی چاؤنیاں بھی قائم کی گئی۔ اس وقت کندہار ہی طالبان کے لیے امیدوں کا واحد مرکز تھا، جہاں امیر المؤمنین قیام پذیر تھے، مگر اس پر بھی جلد ہی قبضہ جما لیا گیا۔ یوں افغانستان ایک بار پھر بیرونی ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وار آن ٹیرر نے پاکستان پر بھی خراب اثرات مرتب کیے اور دہشت گردی کی ایک زبردست لہر نے پورے ملک کو بالعموم اور قبائلی لگاجات کو بالخصوص اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب تب ہوا جب امریکہ سے شکست کھانے کے بعد طالبان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں کا رخ کیا اور وہاں پناہ گزین ہوئے، جس کے بعد امریکہ کے حملوں کا رخ پاکستان کے ان علاقوں کی جانب مبذول ہوا۔ پاک افغان یوتھ فورم کے ڈیٹا ٹیم کے مطابق پاکستان میں 430 ڈرون حملے ہوئے، جس میں 2515 لوگ لقمہ اجل بنے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس دوران جمعے کو دھماکے پاکستان میں معمول بن چکے تھے۔ حکومت افغانستان نے 7 اکتوبر کو یوم سیاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا ظالمانہ حملہ افغان عوام کے لیے مصیبتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ سرکاری پیغام میں افغان عوام کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، جن کی کوششوں اور جہادی جذبے کی بدولت امریکہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ترجمان حکومت افغانستان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکی جارحیت کے خلاف ہماری قوم کا اتحاد ہماری فتح کے عوامل میں سے ایک تھا۔ ہم اس وقت جیت گئے جب ہم قبضے کے خلاف اکٹھے کھڑے ہوئے اور پورے ملک میں خدا تعالیٰ کی بادشاہی کی پکار غیروں اور غیر ملکیوں کے خلاف سنائی گئی۔ ناظرین، 20 سالہ اس جنگ کے دوران 3500 سے زیادہ اتحادی فوجی، تقریباً 69,000 افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تقریباً 51,000 عام شہری اور 51,000 طالبان بھی مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2012 سے جنگ کی وجہ سے تقریباً 5 ملین افغان بے گھر ہو چکے ہیں، جس سے افغانستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی بے گھر آبادی بن گیا۔